کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ آج بڑی سعادت کی بات ہے کہ ملک بھر کے بلکہ شاید دنیا بھر کے جامعات المدینہ کہ طلباء کرام اور طالبات اپنے اپنے طور پر مدنی چینلز پر اپنے اپنے جامعات المدینہ میں اس وقت سن رہے ہوں گے، اساتذہ کرام بھی سن رہے ہوں گے، ماشاءاللہ، تو مجھے بھی حاضری کی سعادت مل رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج میں نے موضوع یہ منتخب کیا تھا تواضع، عاجزی، کیونکہ ہم لوگ عاجزی تو کرتے ہیں، ہمارا طبقہ تو ہم فقیر ہیں، حقیر ہیں، آقر العباد ہیں، ذرہ بے مقدار ہیں، سخت گناہ گار ہیں، مگر کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کرے نہیں، ہاں خبردار، پھر ہم بتائیں گے ہم کیسے حقیر ہیں اور کیسے فقیر ہیں۔ تو ہماری زبان اور ہمارا دل، ان دونوں میں ہم آہنگی نہیں ہو پاتی ہے نا۔ ہم بندے عاجز زبان سے ہیں اور اندر سے کیا کہنا چاہیے، یعنی کہ بالکل یعنی کہ جس طرح کا انداز ہے ہمارا ہے نا کہ تکبر کے سارے ریکارڈ توڑ دیں، اس سے ہم کو جب غصہ آئے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے، تو اب اس لیے وہ کہ ہم کو حقیقت میں عاجزی کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم زبان سے اپنے آپ کو حقیر اور وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں اور اگر دل اس کی تائید نہیں کر رہا تو پھر نہ کہا جائے کہ یہ پھر نفاق کی ایک صورت ہے، نعوذ باللہ، نفاق بھی ہے، ریا بھی ہے۔ آپ دیکھو یہ کتنی عاجزی کرتا ہے۔ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ وہ جو سب کے سامنے عاجزی کے الفاظ کہے اس کو انہوں نے ریا میں شمار کیا کہ یہ مطلب اپنا لوگوں کے اندر مقام بنا رہا ہے۔ تو واقعی جو بار بار عاجزی کے الفاظ کہتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں بڑے ماشاءاللہ بڑے متواضع مزاج ہیں۔ ایک بار کو 1 آدھ گھنٹے ان کے ساتھ کوئی گزار لے نا یا تھوڑا سا سفر کر لے تو پتہ چل جائے کہ حضرت میں کتنی عاجزی ہے،
تجربہ ہو جائے، ماحول بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دل اور ہماری زبان نے یک آواز ہو جائے، ہے نا، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ وہ زبان سے جو نکلے اس سے دل ہمارا اچھا ہو، لیکن مصیبت یہ کہ زبان سے جو نکلتا ہے دل اس کے تعلق سے بہت برا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کون نہیں جانتا؟ جب کوئی آپ کو پکارتا تو جواب لبیک، ہے نا، بھلے چھوٹا پکارے بڑا پکارے، مطلقاً لبیک۔ اب لبیک کے معنی کیا ہے؟ حاضر ہوں ہم، ہاں بھائی بیٹھ جاؤ، بتاتا ہوں۔ ہم کو کوئی پکارے تو ہمارا لے جائیے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جب یہ لہجہ استعمال کریں گے تو ہمارے چھوٹے بھی یہی سیکھیں گے، 2 قدم آگے بڑھیں گے۔ تو اس لیے کاش کہ مطلب ہمارے روئے میں عاجزی داخل ہو جائے اور ہم واقعی متواضع منکسر المزاج بن جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام وہ کام جو عام طور پہ لوگ کرتے گھروں کے اپنے دست مبارک سے کرتے تھے، تو روایت ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن اب معاشرہ ایسا عجیب و غریب ہو گیا۔ ایک سید صاحب ہوتے تھے، میرے ان سے اچھے مراسم تھے، تو بیچارے ایک مسجد میں انٹرویو دینے گئے امامت کے لیے، تو وہ پاس نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا ایک قصور تو یہ ان لوگوں نے نکالا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے انتظامیہ کے ساتھ مسجد میں، مجھے پانی کی ضرورت پیش آئی تو میں اٹھ گیا پانی پینے کے لیے۔ وہ جو عام طور پر جو لوگوں کے پانی پینے کا مٹکا یا جو بھی ہوتا ہے، اس پرانی بات ہے، تو میں نے اس کو بھر کے پانی پی دیا۔ اور امام صاحب ہو کر کسی کو بولا نہیں کہ پانی پینا، تو یہ خود دوڑا چلا گیا۔ خیر، تو یہ ماحول ہے آج کل بدقسمتی سے، لیکن خیر ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ تو عاجزی پسند کی جاتی ہے، اور جو عاجزی کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بلندی پاتا ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالہ تکبر کے صفحہ نمبر 62 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو حسین و جمیل اور شریف الاصل یعنی اونچے خاندان والا ہونے کے باوجود منکسر المزاج ہوگا، یعنی عاجزی کرنے والا ہوگا، تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا۔ حالانکہ حسن و جمال، واقعی حسن و جمال جس کو مل جائے اور جو اونچے خاندان والا ہو، اس کے لیے عاجزی ہوتی دشوار ہے، وہ اس کو تکبر کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور شرافت نسب پر تکبر بھی حرام ہے۔ جیسے سید بھی، اگر سید ہمارے سر کا تاج ہے، ہم غیر سید ہیں، ہم بھلے بولیں گے یہ، اور کرنی بھی چاہیے تعظیم، لیکن سید اگر غیر سید پر تکبر کرے گا تو یہ بھی حرام فعل کا مرتکب ہے۔ بہت بچنا، بعض سادات بہت کم ہوتے ایسے جو اپنے سید ہونے کا اظہار نہیں کرتا، کہ لوگ احترام کریں گے اور ہم کہیں قلبی طور پر باطنی طور پر آگے پیچھے نہ ہو جائے، لیکن عام طور پر جو ہوگا نا وہ اپنے آپ کو سید ظاہر کرے گا، کوئی حرج نہیں سید ظاہر کرنے میں۔ دل پر نظر رکھے کہ چاہتا کیا ہے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو پتا چلے گا میں سید ہوں، تو اپنا تھوڑا احترام ہوگا، اپنی رعایت ہوگی، کوئی نظرانہ ملے گا، کوئی شکرانہ ملے گا۔ اب یہ کہ اپنا انجام خود سوچ لیں۔ یہ بات صرف سیدوں کے لیے ہی آپ فرما رہے ہیں، یا یہ عمومی طور پر ہم سب کے لیے ہے کہ کوئی ایسا کلام یا کوئی ایسی بات جس میں اس کی اپنی کوئی فضیلت یا اپنا کوئی منصب ظاہر ہوتا ہو تو وہ اس سے نہ بیان کرے؟ ہاں، یہ ہر طور پر ہوتا ہے۔ مطلب جیسے ایک مسجد کا امام ہے تو وہ بھی اپنا اظہار کرے گا کہ میں آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہوں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ اپنی رعایت ہو جائے، چیز سستی مل جائے، اور لوگ اچھا امام صاحب ماشاءاللہ، وہ سگریٹ پی رہے ہیں تو چھپا دیں گے، اور
تھوڑا یوں احترام سے سلام کریں گے. یہ اس میں سی لذت ہے جو دنیا کی کسی بریانی میں نہیں ہے. یہ جس کا لوگ احترام کرتے ہیں نا اس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنا لطف آتا ہے اور اس میں شیطان کیسا کھیلتا ہے. تو یوں اپنی مطلب ہے کہ فضیلت, یا میں جامعۃ المدینہ میں پڑھاتا ہوں, میں مدنی ہوں. یہ مدنی کہنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن مدنی کیوں کہہ رہا ہے, کہنے والا غور کرے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. کہیں اس لیے تو نہیں کہہ رہا کہ اسلامی بھائی واقعی مدنی جو ہوتا ہے نا اس کو علامہ سمجھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی. تو اب وہ مدنی یہ کہے گا تو یہ ذرا اسلامی بھائی تھوڑا مطلب یوں احترام کریں گے, نمایاں جگہ پر بٹھائیں گے اور تھوڑا پوچھیں گے اپنے کو. یہ خطرناک ہے. اس لیے مطلب اپنا جو بھی تعارف کروا رہا ہے کیوں کروا رہا ہے, یعنی کہ وہ فضیلت والا تعارف. ویسے تو نارملی تعارف کروانا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن فضیلت جس باب میں نکلتی ہے, خاندانی شرافت نکلتی ہے, علمی لیاقت, علمی حیثیت اس کی جو ہے کہ میں فلاں جگہ حدیث پڑھاتا ہوں یا میں مفتی ہوں یا فلاں ہوں, تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنا جائز ہے, لیکن اب یہ کہ نیت پر ہے کہ نیت میں فساد تو پھر کہنے میں فساد. نیت میں فساد نہیں ہے, اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ لوگ میرے قریب آ کر مجھ سے دین سیکھیں, مجھے شریعت کے مسئلے پوچھیں. اگر کوئی عالم اس لیے تعارف کرواتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے اس کا. لیکن اب اس لیے کروا رہا ہے یا سستا مال حاصل کرنے کے لیے یا ہاتھ چموانے کے لیے کروا رہا ہے, یہ اس کو اپنے دل پر غور کرنا ہے. کوئی تعارف کروائے ہمیں اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی کہ اس کی جو بھی نیت ہو اس کے ساتھ ہے, ہم بدگمانی کر کے اپنی آخرت داؤ پہ لگائیں گے. لیکن چونکہ اب یہ تو ہمارا سمجھنے سمجھانے کا ایک سلسلہ ہے, تو اب ہمارے طلباء کرام ہیں ان باتوں سے ان کو جتنا واسطہ پڑتا ہے نا, یہ معاشرے کے دیگر طبقات میں نہیں پڑتا. یعنی جیسے کوئی دیگر لیڈر ہوتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے, ان کو چونکہ دینی فضیلت حاصل نہیں ہوتی, تو اس لیے اس میں اتنی ہلاکت نہیں ہوتی جتنا دینی حیثیت والوں کے تعلق سے ہلاکت ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ رائے خدا میں کچھ خرچ کرنا, اس کا اظہار, یہ ہے بڑا خطرناک اظہار. اگر کوئی واقعی اپنی نیت پر اتنا قابو رکھنے والا اور علم والا ہے اور وہ اظہار کرنے میں یہ سمجھتا ہے اور اس کا بالکل 100% ذہن بنا ہوا ہے کہ میں اظہار کروں گا کہ میں رائے خدا میں یہ دے رہا ہوں, تو اگلے کو ترغیب ہوگی. یا واقعی تحدیث نعمت کا اس کا 100% ذہن ہے اور اس کو علم ہے اتنا کہ اس میں کوئی فساد نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عموماً ہے بہت دشوار اپنی نیت کا اس میں مطلب ہے کہ آدمی سنبھالے. اس لیے اخفاء میں عافیت, چھپانے میں عافیت ہے. تو یوں مطلب یہ کہ وہ جو بھی کر رہا ہے جو کہہ رہا, ہم بدگمانی نہ کریں, ہم اس کے بارے میں حسن ظن کا پہلو نکالیں کہ مومن کے معاملات میں حسن ظن کا پہلو نکالنا یہ واجب ہے. فتح رضویہ شریف میں واجب ہے کہ کسی معاملے میں ہم خامخواہ بدگمانی کو کیوں گھسیٹ کے لائیں کہ یہ نیت ہوگی وہ نیت ہوگی. ہم نیت پر حکم لگانے والے کون, لیکن جو بول رہا ہے, جو اپنا اظہار کر رہا ہے, وہ غور کرے کہ میں کہیں پھنس نہ جاؤں آخرت میں, میری نیت کیا ہے. تو یہ ایسا نازک ٹاپک ہے کہ اس سے یقین مانے کہ جس کو خدا بچائے وہ بچ سکتا ہے, ورنہ بہت ہی دشوار ہے, بہت ہی دشوار ہے, بہت ہی دشوار ہے. تو دنیاوی معاملے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں دینے والا, ایک تو اللہ کی راہ میں جو دے رہا ہے وہ اظہار کرے. یہ تو اگر اس لیے کرتا ہے کہ دل میں لوگوں کے مقام پیدا ہو تو ریا ہے, کچھ دنیاوی منفعت اس کو مل جائے, مال مل جائے, کھانا مل جائے. اگر عمل اس لیے ظاہر کرتا ہے تب بھی ریا ہے. یہ ریا کی تعریف میں یہ دونوں باتیں آتی ہیں. لیکن دنیاوی کوئی خرچ کرتا ہے جس میں کوئی اس کی ثواب کی نیت نہیں ہے, جیسے لوگ وہ سماجی کام باز کرتے ہیں, ثواب کی نیت نہیں ہوتی, واہ واہ کی نیت ہوتی ہے. اپنے نام کی وہ تختی لگوائیں گے کہ ہم نے یہ ہاسپٹل میں کمرہ بنایا, یہ بھی جائز ہے تختی لگانا اگر ریا کی نیت نہ ہو. لیکن اب اس نے ثواب کی نیت نہیں کری ہے, وہ ایسے ہی کر دیا بس کام. یہ بہت ہے لوگ, اب یہ صرف واہ واہ کے لے کے آئے, تب بھی اس کو ریا کا گناہ نہیں ملے گا,
کیونکہ ریا اسی صورت میں ہوگی جبکہ وہ کام ثواب کا کرے. اب کام ہی ثواب کا اس نے نہیں کیا, پیا ہی بابا کے لیے, اور وہ سخاوت کر رہا, ٹھیک ہے کر رہا ہے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن جو ہمارا طبقہ جو ہے وہ ریا میں جلدی پڑ جائے گا کہ ہمارے کام اس طرح کے عام طور پہ یہ ثواب کے ہوتے ہیں جس میں ہم ریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہی عاجزی میں بھی ہم وہ ریا کر رہے ہوتے ہیں. بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا, اور لوگوں پر یہ چھاپ ڈالنی ہوتی ہے کہ یار بڑی انکساری, بڑی عاجزی. تو اس لیے ہم کو اسے احتیاط کرنی چاہیے, اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو, اللہ عز و جل کے بڑے مرتبے والے بندے بن جاؤ گے اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے. اب مسکینوں کے ساتھ کون بیٹھے؟ وہ باتیں ظاہر ہمارا جو حال ہے, پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے, سرمایہ داروں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے, مشہور شخصیت کے ساتھ بیٹھنے میں, ملنے میں, اس سے کلام کرنے میں, اس سے مراسم رکھنے میں, اس کے ساتھ فون ہاٹ لائن مزہ آتا ہے. فلاں کے ساتھ ہاٹ لائن. غریب و مسکینوں کو کون پوچھے؟ ہمارا مزاج ایسا کہاں ہے؟ غریب و مسکینوں کو پوچھے. یہ اساتذہ کرام بھی غور کریں اس میں اساتذہ کرام کا ابتلا بھی ممکن ہے کہ سرمایہ دار کا بچہ اگر آپ کے پاس پڑھتا ہوگا, کھائی نہ کھائی آپ اس کے ساتھ تھوڑا یوں خیال رکھیں گے اس کا, اور غریب کا بچہ پڑھ رہا ہوگا تو اس بیچارے کو کون پوچھے, اس کا خیال کون رکھے, اس پر حقیقی معنوں میں شفقت کون کرے, دونوں کو ایک ساتھ لے کر کون چلے. بہت یعنی کہ یہ بہت دشوار گزار راہ ہے, مگر زبان سے ہم حقیر ہیں, فقیر ہیں, سب کچھ ہے, قلبی طور پر ہم کچھ اور ہی ہیں. تو یہ زبان اور دل میں جو اختلاف ہے یہ بڑا خطرناک ہے. تو یہ عاجزی نہیں ہے بلکہ یہ ریاکاری کے گہرے غار میں ہم کو دھکیل سکتی ہے. اور بعض صورتوں میں ریاکاری بھی ہوتی ہے عاجزی کے اظہار میں. حقیقت میں عاجزی بولنے سے نہیں ہوتی, الفاظ کے کھیل سے عاجزی نہیں ہوتی. عاجزی تو اس کے کردار سے ظاہر ہو جاتی ہے, خالی بولنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن جب دل کی کیفیت ہے تو بولنے میں حرج بھی نہیں ہے. ہمارے علماء کا انداز ہے کہ فقیر اور اس طرح آپ یہ حضرات تحریر فرماتے ہیں, کوئی اس میں کلام نہیں ہے. لیکن ہر ایک کو ہم کو اپنے اپنے طور پر میں تو دعوت فکر دے رہا ہوں, آپ کو سمجھو کہ بعد میں اپنے آپ کو تو دے رہا ہوں, مجھے بھی غور کرنا ہے کیا کرنا ہے. ہم سبھی کو اس پہ غور کرنا ہے, ورنہ یہ کہ عاجزی حقیقت میں نہ ہو تو بڑی رسوائی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرمائے گا. بس وہ خود کو کمزور سمجھے گا, عاجز بندہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا. اور جو تکبر کرے, تکبر یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو برتر اور دوسرے کو گھٹیا سمجھے, یہ تعریف تکبر کی. تو جو تکبر کرے اللہ عز و جل اسے ذلیل کر دے گا. بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا, یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو ہمارے اکابرین, ہمارے علماء, ہمارے بزرگان دین یہ بہت ہی عاجز مزاج ہوتے تھے, انکساری کرنے والے ہوتے تھے, اور واقعی وہ انکساری کرتے بھی تھے. چنانچہ حضرت سیدنا عطا سلمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کیفیت احیاء العلوم میں یہ بیان ہوئی, جب کبھی آندھی چلتی یا بجلی گرتی تو حضرت سیدنا عطا سلمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے,
لوگوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا سبب میں ہوں. اگر عطا فوت ہو جائے تو لوگوں کی جان اس مصیبت سے چھوٹ جائے. حالانکہ زبردست تابعی بزرگی ہے، لیکن آج سے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں یہ اعلان ہو جائے نا کہ جو تم میں سے سب سے برا ہے وہ سب سے پہلے مسجد میں سے نکل جائے تو میں نکلنے کے لیے لپکوں گا. اگر کوئی مجھ سے طاقت میں زیادہ ہوا اور مجھے پیچھے دھکیل دے تو الگ بات ہے، ورنہ میں سب سے پہلے نکل جاؤں گا. انہیں وہ اظہار کر رہے ہیں کہ میں سب سے برا ہوں. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے کہ جب تو گھر سے باہر نکلے تو جتنے بھی مسلمان تجھ سے تیری ملاقات ہو نا تو سب کے بارے میں یہ ذہن بنا کہ یہ مجھ سے افضل ہے. ہمارے کیسے ہو گئے؟ استاد اپنے شاگرد کو کیسے افضل سمجھے، پیر اپنے مرید کو کیسے افضل سمجھے، امام اپنے مقتدی کو کیسے افضل سمجھے، باپ اپنے بیٹے کو، سیٹھ اپنے ملازم کو، حاکم اپنے محکوم کو کیسے یعنی کہ اپنے سے برتر افضل سمجھے. بہت یعنی کہ یہ منزل دشوار ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. ہم کو ذہن بنانا ہے. کیسے افضل سمجھے، آپ نے اس پر ابھی ارشاد فرمایا تو سوال بھی میرے ذہن میں بھی یہی آیا کہ کیسے افضل سمجھے. آخر میں ایسی کیا سوچ بناؤں اپنی کہ میں جب گھر سے باہر نکلوں تو میری ملاقات جن مسلمانوں سے ہوئی ہے، خواہ وہ میرے ماتحت ہیں یا میرے ماتحت نہیں ہیں، مگر میں ان کو اپنے آپ سے افضل سمجھوں تو میں ایسی اپنی کیا طبیعت بناؤں یا اپنے بارے میں ایسی کیا اپنی ذات کے بارے میں ایسی سوچ بناؤں کہ جس سے مجھے یہ قلبی طور پر میرے یہ جذبات سچے ہوں کہ یار یہ میرے سے افضل ہے. کیونکہ زبان سے تو نہیں نہ کرنا. بزرگوں کے اقوال میں اس کی رہنمائی موجود ہے. اب مثال کے طور پر اپنے سے کوئی بڑا ہے تو اس کے بارے میں یہ ذہن بنائے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے تو اس کو اللہ کی عبادت کرنے کا موقع زیادہ ملا ہے، یہ مجھ سے افضل ہے. اچھا، اب اپنے سے کوئی چھوٹا ملے تو یوں کہ یہ مجھ سے افضل ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کو اتنا جتنا وقت مجھے ملا اتنا وقت اس کو ملا نہیں ہے تو اس لیے اس نے مجھ سے کم گناہ کیے ہوں گے تو یوں یہ افضل. اگر مساوی ہے تو پھر اپنی غفلت پر نظر رکھے. میں سست آدمی ہوں، اس کو میری جتنی بھلے عمر ہے لیکن اس نے ضرور مجھ سے زیادہ عبادتیں کی ہوں گی اور گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا. اچھا، اسی طرح اہل علم ہے تو وہ بھی کسی جاہل کو بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو پیش نظر رکھے کہ بھلے میں اہل علم ہوں لیکن یہ ان پڑھ ہے اور میں اہل علم ہونے کے باوجود میں گناہ کر رہا ہوں کہ مجھے گناہوں کی ہلاکت خیزیاں معلوم ہیں. اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، بھول پن کی وجہ سے کہ اس کو پتہ نہیں چاہیے نکل جائے اور میں پھنس جاؤں گا. تم کو تو سب کچھ معلوم تھا. وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ عالم کو یعنی کہ عالم جو ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی، کئی معاملات میں عالم کی پکڑ سخت ہوگی. تو اس لیے مطلب وہ میں تو اہل علم ہوں لیکن میں بچ نہیں پاتا، یہ بچ جاتا ہے تو یہ مجھ سے بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے تو کسی کو نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ اس جاہل کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہو اور یہ نکل جائے، بخشا جائے اور میں رہ جاؤں. ایک بزرگ کے بارے میں ہے نا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے، ان کے گھر کا کام کر دیتے، ان کے لیے کچھ سودا سامان لا دیتے اور فرماتے کہ جو بزرگوں کے انتقال کے بعد جو واقعات ملتے ہیں وہ آپ بھی پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا، پڑھے بھی ہوں گے آپ نے. ان میں علم کی وجہ سے مغفرتیں ہوئی ہوں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں. اس طرح کے کام کرنے والوں کی مثالیں زیادہ ملتی کہ وہ نکل جاتے ہیں. باقاعدہ ایسے بزرگوں کے شاید حسن بصری یا مالک بن دینار یا کسی کا واقعہ ہے کہ ان کو خواب میں دیکھا گیا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا انتقال کے بعد. تو فرمایا کہ وہ
اور باقی جو میں نے پڑھایا وہ تو رہا ایک جگہ. وہ رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت پڑھتا تھا نا، میں نکل گیا. اس طرح کے اور بھی ڈھونڈے نا اپنی رحمت بھری حکایات. اس کو آپ اگر اس کا سروے کریں گے نا حکایات کا، ہے بڑے بڑے بزرگوں کی، علماء کی حکایات، لیکن آپ اکثریت ایسی ملیں گی کہ کوئی مطلب کسی پر ہمدردی کی وجہ سے بخشا گیا، کسی پر رحم کھانے کی وجہ سے بخشا گیا، کسی نے کسی کا کوئی کام کر دیا اس کی وجہ سے بخشا گیا، کوئی اس وجہ سے بخشا گیا کہ اس مسئلے بتاتا تھا اس لیے اس کی مغفرت ہو گئی. تو یوں مطلب زیادہ تر واقعات ملیں گے وہ اس طرح کے ملیں گے. حدیثوں میں بھی کئی واقعات ملیں گے. اب جیسے ایک شخص کا واقعہ حدیث شریف میں کہ اس نے وہ ایک کانٹے دار شاخ یا درخت راستے میں دیکھا جو مسلمانوں کے راستے میں تھا، اس نے ہٹا دیا کہ ان کو تکلیف نہ ہو. اس وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی، جنت کو مل گئی. اس طرح کتے پر رحم کرنے کا ظالم کا واقعہ یہ بھی حدیثوں میں کہ وہ کتا مٹی چاٹ رہا تھا گیلی کنویں کے قریب، پیاس کے مارے، تو اس نے اپنی جراب نکالی اور کنویں میں ڈال کر پانی اس کے حلق میں ٹپکایا، اس کی مغفرت کا سبب بن گیا. نہ وہ علامہ تھا نہ مفتی تھا. تو علامہ مفتی بھی بننا ہے، ایک بات بولتا ہوں، لیکن یہ کام بھی کرنے ہیں. یہ نہیں کہ ہم علامہ مفتی بن گئے جنت کی سند اپنے ہاتھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، درس نظامی کی سند ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، رکھیے، سجا کر رکھے، اس کو فریم کرا کے. قبر میں ساتھ نہیں آئیں گے. قبر میں آپ کے اعمال اگر علم دین اللہ کے لیے حاصل کیا تھا تو وہ کام آئے گا، کاغذ کی سند کام نہیں آئے گی. تخصص فی الفقہ کیا، اس کی سند ساتھ نہیں چلے گی. خود کتنا عمل کیا اور کتنا آپ کے اندر اخلاص تھا یہ کام آئے گا. اور للہیت کے ساتھ اگر آپ نے دین پڑھایا تو یہ کام آئے گا. اس لیے مطلب یہ کہ یہ فارمولے ہم کو بزرگوں نے بتا دیے کس طرح ہم دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھیں. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ فارمولہ لے لیا جائے نا تو معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے. یہ تکبر کی وجہ سے، دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے عام طور پہ غصہ اسی لیے تو آتا ہے. اپنے سے چھوٹوں پر غصہ آتا ہے، زبان کھلتی ہے. بڑوں پر غصہ آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ یار یہ ہے بدھو، مگر بول نہیں پاتے تو وہ دل میں وہ غصے کی کیفیت نیچے کی طرف اترتی ہے. لیکن وہ اس میں بھی خرابی ہیں اور بولنے میں بھی خرابی ہے. عموماً غصہ جو ہے نا، یہ سمجھو غصہ اور تکبر یہ ایک دوسرے کے مطلب یعنی خالہ ماموں کے، یا یوں سمجھو کہ غصہ یہ تکبر سے جنم لیتا ہے، اس کی اولاد ہے، یوں سمجھ. اور جو واقعی انکساری والا ہوگا اور اس پر خوف خدا کا غلبہ رہتا ہوگا اور واقعی قلبی طور پر عاجز ہوگا، وہ غصے اور جھگڑے اور پھونک پھاں اور اپنے قصے سنانا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنی کتابیں لکھی، میرے اتنے بیانات ہوئے، اس کو مدنی ماحول میں لایا، اس کو نمازی بنا، یہ قصے نہیں سنائے گا. وہ اللہ کی رضا پر نظر رکھے گا کہ میں نے سب کو سدھار دیا، ٹھیک ہے، پوری دنیا کو سدھار دیا. ایک مثال ہے. اور اگر کوئی صغیرہ گناہ میرے جہنم میں جانے کا سبب بن گیا تو، یا آخری وقت نعوذ باللہ برا خاتمہ ہو گیا تو، ایمان پر خاتمہ ہی نہ ہوا تو بڑے سے بڑا علامہ جو ہے نا یہ ذہن بنائے کہ میں ٹھیک ہے بہت بڑا عالم ہوں، میں منطق اور فلسفے کا ماہر ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن شیطان مجھ سے بڑا مولوی تھا، بہت بڑا عالم تھا، یہ سب جانتے ہیں. اس کو موقع زیادہ ملا عبادت کرنے کا، آپ کو کم ملا. ہم کو کتنا ملا؟ 25 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال. اور اس ابلیس کو 80,000 سال اس نے عبادت کی. یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں سال اس نے عبادت کی. اتنا بڑا مولوی تھا، اس کا علم اس کے کام نہیں آیا. اس کو لے ڈوبا تو تکبر، اسی یہی لے ڈوبا. تو یہ تکبر جو وہ ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے. عاجزی صرف زبان کی نوک پر ہے، اندر نہیں اتر پاتی، جس کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بس یہ کہ ہماری عاجزی کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے، ورنہ ہم فقیر ہیں، حقیر ہیں، زبان سے سب کچھ ہے.
ناقص العلم ہے، طالب العلم ہے. آپ لوگ بھی بولتے ہوئے طالب علم. ہاں اگرچہ حقیقت میں طالب علم ہے کہ ہر شخص طالب علم ہی ہوتا ہے، اس کی ترقی کی منزلیں باقی ہوتی ہیں. کتنا ہی بڑا عالم ہو، یوں دیکھا جاتا ہے وہ طالب علم ہے، تو اس کو علم کی ضرورت رہتی رہتی ہے. اللہ عالم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. بندہ پھر ان کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ واقعی مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں. ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑے عالم ہوتے. اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا یہ وہ سب سے بڑے عالم. تو باقی ہم لوگ تو اگر عالم بن بھی جائیں تو ہمارے اندر تو اتنی کمی ہوتی ہے، ہمارے تو حافظے کمزور ہیں، بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہمارے لیے تو عاجزی کا بہت کچھ سامان ہے. اپنے آپ پر غور کریں تو اتنی کمی اور کمزوری ہوتی ہے، ہم اس پر پردہ ڈالتے اور اپنے آپ کو یعنی کہ وہ تھوڑا یوں بنا سجا کے پیش کرتے ہیں جیسے ہم بہت آفتاب اور مہتاب علم ہے. الگ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہم کو حقیقت میں عاجزی کرنا آ جائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو عاجزی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام فخر الاسلام حضرت سیدنا علی بن محمد بزدری علیہ رحمۃ اللہ القوی جب بغداد معلیٰ کے مدرسہ نظامیہ میں صدر مدرس مقرر کیے گئے تو پہلے ہی دن جب وہ مسند تدریس پر بیٹھے تو انہیں خیال آ گیا کہ یہ وہی مسند ہے جس پر کبھی حضرت سیدنا ابو اسحاق شیرازی علیہ رحمۃ اللہ القوی اور حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی جیسے اکابر امت بیٹھ کر درس دے چکے ہیں. یہ تصور آتے ہی ان کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امنڈ آیا. بڑی دیر تک امامہ اپنی آنکھوں پر رکھ کر روتے رہے اور یہ شعر پڑھا: خلط الدیار و فسد تو غیر مسود ومن الغناء تفردی بالسود. یعنی ملک با کمال لوگوں سے خالی ہو گیا اور میں جو سرداری کے لائق نہیں تھا سردار بن گیا. مجھ جیسے آدمی کا سردار بن جانا کس قدر تکلیف دہ ہے نا عاجزی. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہما خان آفتاب میں علم کا سورج ہوں، لیکن یہ جو واقعی علم کے سورج تھے تو یہ امام غزالی وغیرہ یہ بہت پرانے علماء ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں، سرکار غوث اعظم سے بھی پہلے کے ہیں. غوث پاک کا جو مدرسہ نظامیہ یہ پہلے سے، جس بعد میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسہ نظامیہ کے ذریعے علم دین پھیلایا. درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ قطب بن گیا. اب امام غزالی بھی ماتاب علم تھے، آفتاب معرفت تھے. تصوف کے کتنے بڑے امام تھے، اپنی مغفرت کا سبب کیا بتاتے ہے نا. وہ علمی صلاحیت کی بات نہیں ہے کہ کسی نے خواب دیکھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا فرمایا. میں ایک بار لکھ رہا تھا تو ایک مکھی میرے قلم پر بیٹھ کر وہ نب سے سیاہی چوسنے لگی، یا تحریر پر بیٹھ گئی، شاید قلم پر بیٹھ گئی، قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوسنے لگی. تو میں نے اپنا قلم روک دیا، وہ علم کا کام روک دیا اس مکھی کی خاطر کہ بیچاری پیاسی ہوگی اس کو پینے دو. بس اس مکھی پر رحم کھانا میری مغفرت کا سبب بن گیا. اس لیے یہ سب اپنے کو کرنا ہے. کیڑیوں پر بھی رحم کرنا ہے، کتوں پر بھی رحم کرنا ہے. ٹھیک ہے کتا اپنی جگہ پر جانور جیسا بھی ہے، لیکن یہ ایسا تو نہیں ہے نا اس کو بے قصور ہم پتھر مارے، ڈنڈا مارے اور اس کو دھتکارے. کتے کو بھی دھتکارنا جو ہے نا یہ بھی تبازوں کے تو خلاف ہی ہے. کتا ہم کتے سے کب اچھے جب ہم
ایمان سلامت لے کر جنت میں داخلہ پانے میں کامیاب ہو جائے، اور جو جنت میں داخلہ پانے میں کامیاب نہیں ہوا، معاذ اللہ دوزخی ہوا، تو کتا اس سے کروڑوں درجے بہتر ہے۔ یہ کتا دوزخ میں نہیں جائے گا، عذاب پانے کے لیے نہیں جائے گا۔ یہ جانور جب ان کے آپس کے جو حقوق ہوں گے، جن جن کے ہوں گے، تو وہ بے شک اٹھائے جائیں گے، لیکن بعد میں مٹی کر دیے جائیں گے۔ اسی کو دیکھ کر کافر کہیں گے نا، یا لیتنی کنتو ترابا، یہی آیت ہے، یا لیتنی کنتو ترابا، کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا، لیکن اس کو مٹی نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ تو یہ انسان کے ساتھ، تو اس لیے جانوروں کو بھی ان مانو کر حقیر سمجھنے سے بچے اور اپنا ذہن بنائے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کہ اس کو مطلب میرا پتہ نہیں، اس کو تو ایمان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، جانور کے لیے تو مکلف ہی نہیں ہے ایمان کا، ہم لوگ مکلف ہیں کہ ایمان ہمارا بچا کر لے جانا ہے، اور ہے بڑا، یہ ایک مرحلہ بھی بہت کٹھن ہے، لیکن بھارت اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور ہاں، اب وہ اختتام کی طرف میں لا رہا ہوں کیونکہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، اس کے لیے کہ ہم اپنے اندر یہ تکبر کا مرض دور کرنے کے لیے اور عاجزی کے حصول کے لیے اگر یہ کوشش کریں تو کاش ایک روایت میں جو ہے کہ صرف 10 بار پڑھنا ہے دن میں، پورے دن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ہم کو یہ شیطان سے اور گناہوں سے ہم کو بچائے گا، ہماری حفاظت ہے۔ بہت آسان ورد، لیکن نہیں ہو پاتا یار، یوں باتیں کرنے میں تو ہم گفتار کے غازی ہیں، ہے نا، جب باتوں پہ تو گھنٹوں نکل جائے ہم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ آدھے منٹ کا ورد اپنے سے نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 بار پڑھنے کے آدھا منٹ، 1 منٹ کتنا لگے گا؟ اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ صلو علی تعالیٰ سب کو الحبیب۔ عالم باعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے، اور ان کی ساری کا پیکر بنائے، حقیقی تواضع نصیب کرے، الفاظ کی نہیں دل کی تواضع نصیب فرمائے۔ آپ سب کے صدقے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا